أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اللہ کا بہت بہت شکر ہے، رب تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ آج پھر ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے. رمضان المبارک کی 13ویں سحری میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. ویلکم کرنا چاہوں گی چینل 24 یعنی کہ 24 نیوز HD کے ہمارے ویورز کو، سٹی 42، سٹی 41 اینڈ آف کورس روہی کے ویورز کو. ویورز، آج کا ٹاپک ہمارا جادو ہے، اور جادو ٹونا ایک ایسا بہت ہی وائڈ ٹاپک ہے جس کے اوپر گفتگو کی تو جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے انداز میں کی جاتی ہے کہ چینلز کی ریٹنگ بڑھ جائے لیکن ہمارے ویورز کو جو ہے کوئی سکون اور سیٹسفیکشن نہیں مل پاتی انفارچونیٹلی. تو آج کے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے، اینڈ دین بریک کے بعد آف کورس اپنے ہم نعت کے سفر کو کنٹینیو کریں گے. ویسے بھی ہمارے جو گائیڈ ہیں اس سفر کے، بہت ہی انبلیویبل سٹوری ٹیلر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی روحانی پرسنالٹی جن کی باتیں جب سننے لگتے ہیں ہم لوگ تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. پیر سید مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، آپ نے جو چیپٹر کھول دیا ہے نا جی پیر صاحب، وہ ذرا اتنا وائڈ ہے اور اتنا وہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے کہ پتہ نہیں آپ اس کو کیسے سمیٹیں گے. مولانا روم کیسے وہ مولا روم بن گئے، یہ جو ایک جرنی ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب جادو ٹونے اور تعویذ دھاگے اور ان چیزوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کا بھی بڑا ایک اسٹرانگ اوپینین ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو آج کے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، 3-4 منٹ ہے، بریک میں جائیں گے، پھر واپس آ کے ہم اپنی جرنی کو سٹارٹ کریں گے. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں بالکل شارٹ کٹ جو نہ بتانے جا رہا ہوں، چونکہ اس اعتبار سے ہمارا بہت ایکسپیرینس ہے کہ اور آپ کے پاس بہت سے مجھے پتہ ہے لوگ آتے بھی ہیں کہ دیکھیں جی میرے اوپر کسی نے اثرات کر دیے ہیں، میرے دعا کیجئے گا، مجھے بتائیے پیر صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس کے پاس جائیں، کوئی کیا کرے گا. دکانیں کھولی ہوئی ہیں. جی ہاں بالکل. یہ کمرشلی اس بات کو دیکھا جاتا ہے اکثر. اب دیکھیں، پہلی خاتون جو نا وہم کی ماری، خصوصاً خواتین میں بہت ہوتا ہے، وہم کی ماری، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا. وہ اپنی جو نا وہ اخلاقیات کو یا اپنے مزاج یا رویے کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ میں کچھ ایسی باتیں جو یہاں میں شاید آن ایئر میں کچھ کہہ بھی نہ سکوں، لیکن 99 وہ پہلے سے چارج ہو کے آئی ہوئی ہوتی. پھر آگے پیر صاحب کیا کرتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، میں کمرشل پیر کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پیسے لے کے یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کو مزید وہمی بناتے ہیں. بی بی تمہارے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 21 دن کے بعد تم نے مر جانا ہے، اگر تم نے جس کے لیے فلاں فلاں، اب کیا کہیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ جو میری بہنیں سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، یہ اس پہ بالکل وہ جو نا وہ بالکل ایگریڈ کریں گی. کیسے کنیکٹ کر پائیں گی کہ آتے صاحب بھائی وہ تو الو کا گوشت چاہیے، ایک من جو نا الو کا گوشت چاہیے. اب الو کا گوشت 1 من کون لائے گا بھائی؟ وہ کہے گی پیر صاحب یہ کتنے کا گیا؟ بیٹے آئے گا کوئی 4.5-5 لاکھ کا آئے گا. میں مختلف آپ کو جو نا وہ انداز بتا رہا ہوں. اب وہ کہے گی کہ میں اب کہاں سے ڈھونڈوں، تو وہ پیر صاحب کے ہاتھ ہی پکڑا دیں گے. اب پیر صاحب اسے بتائیں گے نہیں الو کہاں سے، یعنی وہ الو اصل میں اس کو الو بنایا جا رہا ہوتا ہے.
پھر کیا ہوتا اسی ہے کی تو کھال ادھیڑ کے جی ہاں، پورا کیا جا اب رہا وہ ہوتا ہے۔ بیچاری جس نے کہنا کہ میں 21 دن کے بعد مر جاؤں گی اسی حالت میں، اب وہ تو بیچاری اب زیور بھی بیچے گی، گاڑی بھی بیچے گی، پیر صاحب کو پورا کرے، اور پیر صاحب اندر سے اب وہ بیٹھے ہوئے اپنا پراڈو میں جا رہے ہیں، اپنا سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہوگا، وہ کہیں گے بیٹے میں تو تیرے لیے کھڑا ہوں، دریا کے ایک پاؤں پہ میں کھڑا ہوں، تیرے لیے چلا کاٹ رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ شکلیں اس انداز میں دی جاتی ہیں۔ حقیقت اگر آپ پوچھتی ہیں تو 90% جو ہے نا جادو اور ٹونا عورت خود اپنے اوپر مسلط کر کے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ مینٹلی آج نہ کوئی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نہ کوئی جادو 90% ٹونا کرنے، viewers نہیں دیکھیں جادو یہ تو ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنی افطار ٹرانسمیشن میں بھی سٹی 42 پہ یسٹرڈے کہ دیکھیں برحق ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنوں میں بھی اور انسان، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کا غلط لوگوں کے پاس جا کے ہم غلط کس جو نا وہ طرف ہمیں گائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ سچائی یہ ہے، میں سب کو یہ مختصر سا مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو کمرشل، جو یاد رکھے اصل اور نقل کی اگر پہچان کر لی ہے نا، آپ جس کے پاس جائیں جنہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے نا آپ کو پیسوں کی، سمجھ لیجئے کہ یہ کمرشل پیر ہے، کیونکہ اللہ والے بندے کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا پھر حلیے کا نام پیری نہیں ہے، یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نہیں وہ جب تک لک نہیں ہوتی نا، اچھا یہ بھی آپ نے بڑی ویلڈ بات کی۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ آف کورس ہمارے جب اسکالرز آئیں گے تو ہم ڈیٹیل میں ان سے بات کریں گے، اور نعت کا سفر بھی ہم نے بریک کے بعد کنٹینیو کرنا ہے، لیکن ویورز ایک میں آپ کے ساتھ واقعہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ کبھی کبھی ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے یا تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں وہ ہماری خود کریٹ کردہ ہیں، وہ ہم نے خود اپنے ساتھ کی ہیں۔ جیسے کہ میں بلکہ افطاری میں یہ بات ڈسکس کری تھی، بریک میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے کا موقع نہیں ملا، چلے آپ سب چینلز پہ ہیں تو یہ ضرور شیئر کروں گی۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک خاتون تھی، وہ اکثر یہ بات کمپلین کرتی تھی کہ کہتی ہے میرے بیٹے کے اوپر نا، میرا اکلوتا بیٹا ہے، 5 بیٹیوں کے بعد میرا بیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر نا عمل ہوا ہے، کچھ ایسے ہوا ہے، وہ بیچارہ جہاں پہ جاب پہ جاتا ہے اس کی جاب نہیں ٹکتی، وہ جہاں جاتا ہے اس کی جاب نہیں ٹکتی، اس کی روزگار کے اوپر کسی نے پتہ نہیں بندش کر دی ہے، بند کر دی ہے، پتہ نہیں کوئی اس ٹائپ کی انہوں نے بات کی۔ مجھے یاد ہے کچھ بڑی پرانی بات ہے، کوئی 20 سال پرانی بات ہے، کوائٹ ینگ، تو میں نے بڑی فیسینیٹ ہو کے سنتی تھی کہ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ۔ اچھا وقت گزرا، وہ کبھی کہیں جائیں کبھی کہیں جائیں، بیٹے کو لے کے جائیں، بیٹا بھی نا وہ معصوم چوچی سی شکل بنا کے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اینڈ میں سٹوری کیا نکلی کہ وہ جہاں پہ بھی جاب کرنے کے لیے جاتا تھا وہاں پہ جا کے جو خواتین ہوتی تھی ان کو ہریس کرتا تھا، اور وہاں پہ بدتمیزی، اور اس وقت یہ والا سسٹم نہیں تھا نا کہ اگر ہریسمنٹ کی ہے تو کیس کر دیا یہ وہ، تو اس کو بس وہ خواتین کمپلین کرتی تھی، باسز نوکری سے نکال دیتے تھے۔ دوسری بات، کام نہیں کرتا تھا، ٹائم پہ نہیں آتا تھا، گھر سے نکلتا تھا کام کا کہہ کے لور لور پھرتا رہتا تھا گھنٹے کے لیے، تو آبویسلی نوکری نہیں ٹکے گی۔ تو نہ تو اس کی کوئی نوکری پہ بندش تھی، نہ ہی کوئی وہ چیز تھی، ساری بندشیں اور ساری پابندیاں اور ساری ایشوز چلیں اگر آپ نے یہ بات اگر شروع آپ نے اور یہ اس نے بائی دا وے اس کی امی نے خود ہی آ کے پھر اسی طرح بتایا بس یہی بات کہ میں اس کے پیچھے پاگل ہوتی پھر رہی تھی، یہ ہمارا منہ کالا کراتا رہا۔ اور بچیوں میں جو جن ہوتا ہے نا ناظرین، میں نہیں کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں ہے کیا آپ کے جو نا وہ خیالات ہوں گے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ 99% بچیوں کو جن جو ہوتا ہے وہ شادی کا جن ہوتا ہے، ان کی مرضی پوچھ لیا کریں تاکہ وہ جو جن ہے نا وہ زیادہ سروائیو نہ کر سکے، خدا کے لیے۔ ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات ویورز نفسیاتی پرابلمز، سکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ مرد کو یا عورت کو دونوں میں سے کسی کو ہو جائے تو اس میں طاقت بھی بڑی آ جاتی ہے، وہ بہت سی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جو شاید نارمل سرکمسٹانسز میں انسان نہ کر پائے۔ تو خدارہ کوئی بھی ایسی چیز کی طرف جانے سے پہلے ذہنی طور پہ اگلے کا علاج کرانے کی کوشش تو کریں، نفسیات کے ڈاکٹر سب سے پہلے گھر سے شروع کریں، اور آپ کوشش کریں، میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، کوشش کریں کہ صدقہ اور خیرات اس کو آپ جو نا زیادہ سے زیادہ خیر ویورز، یہ تو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اسکالرز سے ہم پراپر ڈیٹیل میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ واپس جب آئیں گے تو آف کورس اپنی جرنی کنٹینیو کریں گے مولانا روم کی، کہ وہ مولا روم کیسے بنے، یہ جرنی جو ہے بڑی خوبصورت انداز میں پیش کریں گے مقدس بھائی بریک کے بعد۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पीर सैयद मुक़द्दस काज़मी अल-मशहदी हमारे साथ हैं। पीर साहब, शुरू करते हैं अब अपनी नात के सफ़र को। आपने चैप्टर इतना मुश्किल सा खोल लिया है मौलाना रूम का कि अब कहाँ पे जाएंगे हम? तमाम हम्द व सना है उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम की, जो बड़ा रहमान भी है और रहीम भी है। सबसे पहली बात तो मौलाना रूम, बहुत मुश्किल है कि हम एक समझे कि 20-25 मिनट में इसको मुकम्मल कर सकें, लेकिन इनका खुलासा जिसे कहते हैं, बल्कि उससे भी अगर कम ये कहें कि समंदर को कूज़े में बंद करना है, हकीकत की चंद सफ़ों में वही है। बहुत मेहनत इस पे हुई, और ये ज़ाती तौर पे मैं बताता चलूँ कि अलमदार शाह साहब की ये मेहनत है और जो उन्होंने मेरे हाथ में थमाई है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ चुपेश कि हम मक्का से मदीना, मदीना से हम मिस्र, और मिस्र से हम आज तुर्की की तरफ बढ़ रहे हैं। और नात गो शायर इमाम शरफुद्दीन बुसीरी से सफ़र शुरू हुआ, और बाद में हम तुर्की के शहर कोनिया चलते हैं। और आज मेरा जी चाहता है जैसे मकाला पढ़ा जाता है ना, इस तरह मैं आपसे मुखातिब हूँ कि हज़रत मौला रूम असूदा खाक हैं कोनिया में। कोई मुसलमान या ईसाई, कोई हिंदू या सिख, कोई पारसी या बुद्ध मत, सभी इनके मज़ार में आकर सूफ़ी रक्स की दुनिया में गुम हो जाते हैं, और मी रक्सम का नारा लगा के ये रूहानियत की कैफियत में गुम हो जाते हैं। अच्छा, एक बात मैंने कल कही, धमाल धमाल चूंकि हम समझते हैं धमाल पाकिस्तान में, लेकिन जो मौलाना रूम के यहाँ वहाँ पे दरबार में होता है वो सूफ़ी रक्स होता है। जी हाँ, जी बिल्कुल ऐसे ऐसे। और मौलाना रूम, मैं क्या करता हूँ कि ये सूरज की वो रोशनी है, जिस तरह इनका तारुफ मैं समझता हूँ कि जिस तरह करवाना चाहिए वो मैं शायद ना करवा सकूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि ये सूरज की वो रोशनी है जो हर एक के लिए, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन, कोई भी है, सब के लिए सूरज की रोशनी वैसे ही है और वैसे ही उसे फ़ायदा देती है। जैसे हवा है, वो हिंदू के लिए भी वो है, शिया के लिए भी, सुन्नी के लिए वही है हवा, यानी उसका फ़ायदा सांस में जो आपको मदद देती है। और अगर फूल को देखा जाए, यानी ये तारुफ में बात कर रहा कि मौलाना रूम की शख्सियत क्या है, उसके बारे में कहने चाह रहा हूं। जैसे फूल, और फूल की खुशबू जो है सबके लिए एक जैसी। मौलाना रूम अपने फैज़ से, अपने नजर करम से पूरी इंसानियत को दावत फिक्र दे रहे हैं। हमने कल अर्ज की थी कि हजरत इकबाल मौलाना रूम को अपना रूहानी मुर्शिद मानते हैं। अलगर्ज वो नहीं, बल्कि उनके उस्ताद मोहतरम, जिनका नाम डॉक्टर निकलसन था, यहाँ लाहौर में उनके नाम की रोड भी है, उन्होंने जनाबे रूमी पर एक यानी इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया, जिसका कूल मैन पार्क्स के नाम से जो है बड़ा मारूफ उनका जो है वो ये बनती है, एक मारूफ उनकी किताब है, जो कहा यह जाता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा, अब तहकीक करने वाले ने यह कहा है कि सबसे ज्यादा अमेरिका में हजरत रूम की मसनवी जो है वो पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है, यानी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली वो किताब है। बिल्कुल ऐसे, कोई भी ज़रा सी भी फिक्र में इन्वॉल्व होने वाला इंसान हो, वो इनको पढ़ता ज़रूर है। दी असेंशन रूमी, इस नाम से भी इसका तर्जुमा हुआ। और आप देखिए कि एक मैं इब्तदाई उनका शेर में पेश करने जा रहा हूं कि क्यों उनका जो ना वो इंसानियत के लिए उन्होंने बात की। वो फरमाते हैं फारसी में कि बाजा बाजा हर आंचे हस्ती बाजा, गर काफिरो गबरुओ बुत परस्ती बाजा, ई दर के मौदर गे नू उम्मीदी नीस्त, सदबौर अगर तू भी शकिस्ती बाजा। आप तर्जुमा क्या कर रहे हैं कि तू वापस आ जा, तू वापस आ, तू
تو جو کچھ بھی ہے تو واپس آ، اگر تو آتش پرست ہے تو بھی واپس آہ ہماری یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو پھر بھی واپس آ۔ اب یہ حضرت روم اور مولانا روم کی یہ دعوت خدا کی دعوت ہے جو بلا تفریق اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے اور اپنی ساری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، خدا کے لیے صرف انسان نہیں، درند چرند پرند سب اس کی مخلوق ہیں، فقط ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی اس کی مخلوق ہیں، بلکہ اس کے فقیر یہ کہتا ہے کہ یہ سب ان کا کنبہ ہے۔ اور پھر تصوف، معرفت، صوفیہ اور طریقت کی دنیا کے شہبازوں نے مثنوی مانوی کو قرآن اور بخاری اور مولا کائنات کی نہج البلاغہ یعنی ان پاکیزہ اور اتم کتابوں کے بعد اس کو مانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یعنی آپ کسی بھی جگہ، یعنی یہ صرف نہیں کہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں اس کو یہ درجہ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں بطور خاص حضرت اقبال نے ایک بہت خوب بات کہی، ساز رومی اور ہے اور سوز رومی اور ہے، ساز رومی اور ہے اور سوز رومی اور ہے۔ ایک اسٹوڈنٹس کو یہ والی بات سمجھانے والی ہے، پھر سارا وقت یہیں پہ گزر جائے گا، وہی میں کہتا ہوں کہ اس کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اقبال کی طرف بھی انشاءاللہ آنا ہے آگے جا کے، تو وہ وہاں پہ ہم کور کریں گے انسپریشنز میں۔ آگے آ کے اسی بات کو کہتی ہیں تو میں پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں، یعنی اسی کا جو حصہ آگے ہم لا رہے ہیں کہ جو حضرت رومی نے یعنی ایک بانسری کے بارے میں کہا کہ یہ بانسری کیوں جو ہے اس میں اتنا درد کیوں ہے، یعنی اگر اسی انداز میں بات کی جائے تو بانسری میں کہتے ہیں درد اس لیے ہے کہ وہ اپنے جو بانسوں کے باغات سے جب کٹتی ہے نا، اور کٹنے کے بعد اس کی جدائی میں یہ اصل میں اس کا سوز ہے جو ساز کی صورت میں پیش ہوتا ہے۔ بیوٹیفل اینڈ ٹریجک، کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ کبھی دیکھیں بانسری جب بجتی ہے، مولائے روم کے جو ہے وہ اسی مثنوی کا حصہ ہے یہ بات کہ اس میں درد ہے ہی اس لیے کہ اپنی جدائی کو وہ اصل میں پیش کر رہی ہے، اور بانسری ایک ساز ہے اور جو اس سے آواز نکل رہی ہے وہ ہے سوز۔ اور حقیقت ہے کہ انسانیت کے حوالے سے جتنا حضرت مولانا روم نے کام کیا شاید آج تک کرنے والے کرتے رہے، اور یہ واحد یہ اچھا ان کی ہر کلام میں سوز کیوں ہے، سوز کے ساتھ ساز بھی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ پہلے شریعت کو سمجھا۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ طریقت کوئی الگ چیز ہے، شریعت کو الگ چیز ہے، پہلے شریعت کو سمجھا پھر طریقت کی طرف سفر کیا، اور جب طریقت کو پا لیا پھر حقیقت کی طرف بڑھے، اور حقیقت کے بعد جو قلم چلا وہ یہ ہے جو آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت مولا روم اور آپ کی بے حد، یعنی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اور کس طرح اس شخصیت کا میں احاطہ کروں کہ سفر نعت میں جس شخصیت کو ہم نے لے کے چلنا ہے ان کی یعنی نعت یہی ہے کہ وہ رسالت مآب کے اس یعنی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق اس اپنی مثنوی کو سجاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کی بات کر رہے تھے اپنے کلام میں جب اس کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، اور اب ہیومن رائٹس چارٹرز بن گئے ہیں اور پراپر وہ آن پیپر ویسٹرن ورلڈ نے اس کو اسٹیبلش کر دیے، لیکن یہی وجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ مولانا روم کی شاعری سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے آج بھی جو ہے امریکہ میں. بھائی بڑے بڑے لوگ اپنے پیپرز جو ہیں جب وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ فورمز پہ تو مولانا روم کی کوٹیشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو واصف علی واصف صاحب ہیں, آپ دیکھیے جتنے ہمارے جو علماء ہیں اکثر یعنی شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حکایات اور جناب رومی کی جو ہے وہ حکایات کو سامنے رکھ کے پھر بات کو جو ہے وہ اصل نتیجے تک پہنچاتے ہیں. بالکل. تو سچائی یہی ہے کہ میں آج جو کچھ بھی کر کے لائیں پھر میں اپنے ناظرین سے کہوں گا انشاءاللہ آئیں گے بریک کے بعد تو میں بتاؤں گا کہ ہمارے لیے یہ شخصیات کتنی ضروری ہیں جن کو ہم نے صرف سننا نہیں ہے پڑھنا بھی ہے. اب سننا ہے پڑھنا بھی ہے اور پڑھنے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, پھر عمل بھی کرنا ہے. تیسرا جو سب سے عام جو شعبہ ہے, آپ یہ دیکھیں نا کہ مقدس بھائی مجھے جو حیرانگی ہوتی ہے کہ بڑی دفعہ لوگ جو ہیں وہ کلام پیش کرتے ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ جی اردو زبان میں نہیں ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایکچولی مولانا روم کا لکھا ہوا کلام ہے. اچھا اب اگر یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کا ہے تو نہ ان کو بیک گراؤنڈ پتا ہوگا, نہ پتا ہوگا کہ اس میں پیغام کیا ہے, نہ اس میں بیک سٹوری کیا ہے. اسی لیے تو جب بھی کوئی انسان کلام پیش کرنے والا اس میں کوئی ریسرچ کر کے پیش کرتا ہے تو اس میں جو درد اور جینیون فیلنگ ہوتی ہے جو پھر دوسروں پہ بھی طاری ہو جاتی ہے سننے والوں پہ, وہ تبھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ریسرچڈ مٹیریل ہوتا ہے جو آگے پٹ فارورڈ کیا جاتا ہے. یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو ریپ اپ کریں, اور کلام تو آپ سے سننا ہی ہے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جب میرے پیارے بھائی کہتے ہیں کہ آج ہم کلام کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو ریپ اپ کریں گے, تو بہن ہونے کے ناطے میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن چلے آج کے دن اس گلے کے ساتھ ہی جاؤں گی ٹرانسمیشن سے کہ میرے بھائی نے 2 اشعار بھی نہیں مجھے سنائے. ٹھیک ہے چلیں سنائے جا سکتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت رومی علیہ رحمہ کہ شریعت طریقت اور حقیقت کو پانے کے بعد جو ان کا قلم چلا وہ آج ہمارے سامنے ہے, اور جس میں نے پہلے بھی بات کی کہ ان کا پہلا یہی شعر جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں, بیشمند ز چون حقایت می کند از جد ای ها شکایت می کند. ترجمہ اس کا وہی میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ بانسری کی صدا کو سنو, کیا کہانی ہے کہ جو سنا رہی ہے, یہ بانس کے درخت سے جدا ہونے کا درد جو سنا رہی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب سے بانسری یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے میں بانس کے درخت سے بچھڑی ہوں ہر مرد و زن کو رونے پہ مجبور کر دیا. کہ جب دکھی انسان اپنی داستان سنائے گا نا, اس داستان میں آپ کو ایک عجیب سا لطف اور عجیب سی جو ہے وہ کیفیت آپ کو ملے گی. وہ سادہ لفظوں میں بھی بات کر رہا ہوگا, نہ زیادہ وہ تلفظ دے رہا ہوگا, نہیں اس کے پاس لفاظی نہیں ہوگی, لیکن جب وہ بات کر رہا ہوگا اس کے مزاج میں آپ کو درد بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا. اور ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ گفت پیغمبر کے اصحاب نجوم رواں را شم و شیطان راز جوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ستاروں سے تشبیہ دی, اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ آفتاب کی حقیقت یہ دیکھیں یہ ان کی ہے, بلکہ میں بہت سارے لفظ کہتے ہوئے بھی تھوڑا چونکہ تحقیق ہے تھوڑا سنبھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت اقبال کی ایک بات ہے جو میں نہیں پیش کر سکا اس لیے کہ, لیکن اب زبان پہ آئے گی تو کہہ دیوں کہ مثنوی در زبان پہلوی قرآن است.
حضرت اقبال فرماتے ہیں جو حضرت روم کی مثنوی ہے نا، وہ زبان پہلوی کہتے ہیں فارسی کو، فارسی میں کہتے ہیں یہ فارسی میں قرآن ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے اخذ کیا وہ قرآن اور حدیث کو اخذ کرنے کے بعد پھر لکھنا شروع کیا. صحیح. اسی بنا پہ حضرت سلطان اور عارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. جاہل ایک فقیری، اس کو فکر، فقیری کا فکر کیا ہوگا؟ پھر یہی کرے گا بالکل کہ بی بی تو نے 21 دن کے بعد مر جانا ہے، اور جو ہے نا یہ تیرے اوپر ایسا جادو ٹونا ہوا ہے کہ تو جو نا وہ جو نا سروائیو نہیں کر پائے گی اگر تم نے یہ کام نہ کیے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیچاری جس طرح بھی ہوتا ہے، موت جس کو نظر آ رہی ہو اور پہلے سے یہ ایک وہم میں آئی ہو، پھر اس کے بعد پیر صاحب جس پہ اعتماد ہے اس کو، وہ اعتماد ہے تو وہاں پہ گئی ہے نا. اور یہ اعتماد پتہ کس چیز کا ہے؟ یہ علم کی کمی اور عقیدے کی جو نا ہلکا پن ہونا، کمزوری، عقیدے کی کمزوری. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں حضرت اقبال کہ سچائی یہ ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ آفتاب حقیقت خدا ہے اور جس کی تجلی براہ راست انسانوں کے لیے نظارہ جو ہے وہ اگر خدا اپنے نور انبیاء پہ منعکس کر کے عام لوگوں کو روشنی نہ پہنچاتا، خدا مانند آفتاب ہے، نبی مانند ماہتاب ہے، اور جو آفتاب سے نور حاصل کر کے ان کی آنکھوں کے قابل بنا دیتا ہے، اور ماہتاب یعنی انبیاء سے کم نور ستاروں کا ہے، اور جو مجموعی طور پر سب مل کر ہی چاند جیسی روشنی نہیں دے سکتے. یہ بات ذہن میں رہے. کبھی یہ سوچنا بھی نہ کہ اصحاب، ہم اور اصحاب کا تقابل کبھی بھی نہ کرنے کی کوشش کر رہا. فقیر یہ کہتا ہے کہ آج کا ولی بھی اصحاب وفا کی جوتیوں کی خاک نہیں ہو سکتا. واہ. اور اصحاب وفا جتنا مرضی تقوی میں آگے جائیں وہ نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. اور نبی جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا، نبی کبھی بھی خدا کے قریب بھی نہیں جا سکتے. یعنی واسطہ ضرور ہے اس کا، لیکن آپ اس کے برابر جا کھڑا کریں گے تو یاد رکھیں نہ نبی راضی ہوگا نہ خدا راضی ہوگا. بے شک. تو ہم کسی بھی ایسے معاملے کو کرتے ہوئے ضرور میں کہتا ہوں کہ سوچو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی گستاخی کی طرف اپنے بھول پن میں نکل جائیں. اسی لیے علماء کو ذہن میں رکھیں اور علماء سے قریب ہونے کی کوشش کریں. اور وہ علماء حق، علماء سو نہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے، قطعاً اس کی طرف تم نے دیکھنا بھی نہیں. اور چونکہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، میں چاروں کے دیکھیں کافی ہیں، لیکن حضرت مولانا روم کے حوالے سے فلسفے کی گتھیاں ہیں، یہ کب تک سلجھاؤں گا اور اس کو میں کیسے، لیکن اس کو آسان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ضرب کلیم سے حضرت اقبال نے جو کچھ کہا ہے، میں 2-3 شعر اس کو میں پیش کرنا چاہوں گا نثر میں. کہ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک. واہ. تیرا وجود ہے تیرے واسطے، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک. اور پھر فرمایا کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک. سبحان اللہ. ہے قیام سے خالی تیری، ہے قیام سے خالی تیری نماز
اب تک. اور پھر کہا گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک. تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک. اور ایک آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ بال جبریل سے آپ کیا کہتے ہیں. یہ ہے حضور کا غلام جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال آزاروں سے وہی اب گلے ایراں وہی تبریز ہے ساکی کہ وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے باقی. کیا کہ بہت بہت شکریہ مقدس بھائی. انشاءاللہ زندگی کی تو کل پھر ملاقات ہوگی اور نہ جانے ہمیں ہمارے نعت کا سفر کہاں لے کے جائے گا، یہ تو ہمیں کل ہی پتہ چلے گا. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ عین الحق بغدادی اور علامہ حسن رضا باقر ہمیں جوائن کریں گے اور ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہمیں کلیئرٹی دیں گے. ہم نے تو گفتگو کی بڑے بیسک لیول پہ اپنا اوپینین شیئر کیا، لیکن گائیڈ کریں گے ہمیں ہمارے اسکالرز جادو ٹونے پہ. بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ وعدہ کیا ہے میرے دونوں بہت ہی پیارے بھائی علامہ عین الحق بغدادی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علامہ حسن رضا باقر صاحب نے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں محسن چوہان نے بھی جوائن کیا ہے کلام پاک پیش کرنے کے لیے. السلام علیکم بیٹا. اچھا، گفتگو آج کی کچھ ایسی ہے کہ میں فوراً ہی گفتگو کے اندر انٹر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے گھروں میں آپس میں. ہر گھر میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے، انفارچونیٹلی مجھے یہ ایڈمٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ خواتین میں سے ہی یوزلی زیادہ تر جو ان باتوں میں، ان وسوسوں میں، ان سوچوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہے، کیونکہ ان کو کسی اور خاتون نے کہا ہوتا ہے کہ چیک کر لو کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے. اور جو مرد حضرات اس معاملے میں انوالوڈ ہوتے ہیں وہ یوزلی وہ ہوتے ہیں جو توڑ نکال رہے ہوتے ہیں آپ کے اس مسئلے کا. تو کیا کہیں گے سر، یہ جادو ٹونا تعویذ دھاگا، واٹ از دس علامہ صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت موضوع ہے آپ کا اور یقیناً اس کے اوپر آپ کافی گفتگو اس سے پہلے کر بھی چکے ہیں. اور ہم نے تو بڑی نان پڑھی لکھی وہ جو کہتے ہیں ایمی والی گفتگو کی. ایکچولی تو آپ لوگ گائیڈ کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنا اوتھینٹک ہے کتنا نہیں ہے اور کیا کریں اگر وہ. میں قرآن کی ایک آیت کے ذریعے یہ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہماری گفتگو باقی ہوگی انشاءاللہ وہ کر لیں گے. اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر بیسیکلی یعنی یہ جادو ہے نا، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا وجود یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے. قرآن عظیم کے اندر ارشاد ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. حضرت سلیمان علیہ السلام معروف ہیں کہ وہ جنات کے حوالے سے ان کے اوپر حکومت کرتے تھے، لیکن جو شیاطین ہیں یہ جھوٹی پیروی تھی ان کی اور وہاں پر بھی وہ اپنے اس طرح کی حرکات جو شیاطین کی ہوتی ہیں وہ ان کی موجود تھیں اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ بہتان یا جو جھوٹ کی چیزیں ہیں وہ باندھتے تھے. تو اس کو اللہ رب العزت نے جو یہ شیاطین کا کردار تھا جادو کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی جو وہ کہتے تھے کہ یہ انکار کرتے ہیں گویا کہ یہ کفر کرتے ہیں، تو قرآن عظیم نے آ کر اس چیز کا رد پیش کیا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کفر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تو شیاطین ہیں کہ جنہوں نے اس کا کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اب یہ شیاطین کا اس وقت کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو ظاہرہ کہ گویا کہ قرآن عظیم سے اس کا ثبوت ہو گیا. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، یہ کیونکہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو عراق کا ایک بیبلین سویلائزیشن سے جو بڑا پاپولر ہے
جن کی علمیت آپ جانتے ہیں کہ کس درجے پر پہنچ چکی تھی، تو وہاں پر یہ جادو سیکھنے کا عمل وہاں سے بھی ہوا، اور یہ ہاروت اور ماروت سے سیکھا لوگوں نے، کیونکہ جب وہ زمین پر اتر چکے تھے تو یہاں بیسیکلی میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بیبلین سویلائزیشنز ایجوکیشن کے اندر یہ اتنے سٹرونگ لوگ ہو چکے تھے کہ ان کا ایک واقعہ تاریخ میں بڑا پاپولر ہے کہ وہاں پر ایک بچہ چرواہا تھا ان کا، اور جبریل امین اس کے پاس آئے اور اس سے آگے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جبریل امین اس وقت کہاں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے زمین کے اوپر کچھ خطوط کھینچے اور کچھ دیر اس کے اوپر سوچتا رہا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بس ہم دونوں میں سے کوئی ایک جبریل ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کی علمیت کس مقام تک پہنچ چکی تھی۔ سوری سر، قطع کلامی کے لیے سوری، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو اس علم کی طرف آتے ہیں جادوگر ٹائپ اور وٹ ایور، جن کو لوگ اوتھینٹک بھی کہتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے، ان سے اگر کچھ کروانا ہے، تو وہ یوزلی سائنٹسٹ ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل، اتنا زیادہ ان کا انٹلیکٹ لیول ہوتا ہے، اور بائی دا وے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں بائی دا وے جادو ٹونا ایگزسٹ کرتا ہے، ناٹ جسٹ اسلام۔ ایسے ہی ہے، درست کہا آپ نے۔ تو میں یہ ذرا آیت کے، کیوں اس کے اندر وہ ساری چیزیں، تو اس کو میں مکمل کر لوں جلدی سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاروت اور ماروت ہیں، ان سے بھی لوگوں نے سیکھا، لیکن وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ تو وہ لوگوں کو پہلے منع کرتے تھے کہ ہم سے یہ مت سیکھو کیونکہ اس کے اندر کفر ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت نے علم سحر جادو کو سکھاتے وقت بتا دیا تھا کہ خبردار یہ علم ہم سے سیکھتے ہو، یہ گویا کہ کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔ بالکل تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اب یہ بات تھی کہ پھر بھی وہ ان سے سیکھتے اور کرتے کیا تھے، اس سے قرآن عظیم یہ بتا رہا ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے وہ کرتے کیا تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ، اب یہ عقیدے کی بات آ گئی کہ ہمارا عقیدہ اس میں کیا ہونا چاہیے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اگر کوئی شخص اس جادو کے اندر یہ نہ عقیدہ رکھے کہ جادو بذات ہی مؤثر ہے، افیکٹو ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ رب کی ذات ہے، وہی کسی چیز کو افیکٹو کر سکتی ہے، وہ مؤثر ہوگا، اور وہی ہے جو اس کو مؤثر نہیں کر سکتا۔ بغدادی ہیں، علامہ حسن رضا باقر ہیں، اور کلام پیش کرنے کے لیے محسن چوہان ہیں۔ آئیے اب علامہ حسن رضا باقر کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب آپ نے ابھی بریک سے پہلے ایکسپلین کیا آیات کی روح میں، بٹ اب اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جادو ٹونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے۔ اگر ہم سورہ فلق میں دیکھیں تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو در حقیقت گرہ میں پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہمیں در حقیقت آیت جو ہے نا جو چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ایک تو یعنی گویا عورتیں اس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں، اور دوسرا جو بھی ایسا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی شر کے حوالے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے دیکھیں، جادو ایک حقیقت ہے، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ ہر چیز کو ہی جادو کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ مثلا ایک بندے کا کاروبار نہیں چلا، اس نے کہا شاید مجھ پہ جادو ہے۔ کسی کے امتحان میں نمبر کم آ گئے، اس نے کہا شاید مجھ پہ جادو ہے۔ نہیں، وہ بیچارہ نہیں کہے گا، امی کہیں گی میرے بیچارے بچے پہ اثرات ہے، سارا دن پڑھتا رہتا ہے۔ انہیں کیا بچہ پتا چلے کہ بچہ جو ہے اس بیچارے کو اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے، بیچارے سے نہیں کانسنٹریٹ کیا جاتا، سارا دن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ذہن میں کچھ نہیں جاتا۔ ہاں جی، لیکن ہم ایک معاشرتی رویہ یہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اگر ٹھوکر لگے تو بندے کے ذہن میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو نہ کر دیا ہو، حالانکہ حقیقت نہیں، اس کے اور اسباب بھی ہوتے ہیں، کسی نے کوئی اچھی منصوبہ بندی نہ کی ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسے جو گرد و نواح میں حالات چل رہے ہوں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو، پریشانی کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کر رہا ہو۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان مثلا اس کے اوپر مشکلات آئیں معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پہ، اب ظاہری بات ہے کہ اس انسان کا مزاج بگڑ جائے گا، چڑچڑاپن آ جائے گا، وہ اپنے اوپر جو ہے ڈپریشن کو سوار کر لے گا۔ اب جیسے مزاج بگڑے گا فوراً گھر والے کہیں گے شاید
اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایسے اور گھر والوں سے تعلقات بھی خراب ہوں گے تو لگے گا کہ جیسے ساری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ اسے منفی انداز میں ٹریٹ کریں گے وہ اور زیادہ جو ہے بگڑتا چلا جائے گا. لیکن دیکھیں اگر لاجک کے پوائنٹ ابھی تک اب قرآن پاک کی تو آپ نے آیات ہمیں سنائی، لیکن بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر لاجک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، سب سے زیادہ میاں بیوی کے کیس میں میاں بیوی سے مراد جو کنیکشن بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اب جو بہو ہے وہ کہتی ہے ساس میرے پہ جادو کرا رہی ہے، ساس کہتی ہے پتہ نہیں میرے پتر دے ہوتے ہیں کہ کی انہوں گھوٹ گھوٹ کے کھلاندی ہے. کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے گربان میں جھانک کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا لاجکلی نہیں سوچتے کہ اگلا کیا کر رہے ہیں. میں اس پہ یہی ابھی آیت قرآنیہ جو اس میں ہم نے پڑھی تھی کہ اس جادو کے ذریعے سے وہ مرد اور عورت کے درمیان میں تفرقہ ڈالتے ہیں. اب اس کی جو تفسیر آیات الاحکام کے اندر جو جادو کی تفسیر لکھی گئی اس میں ایک بڑا جملہ انہوں نے اس کے لیے دیا. میں اب اس کو آپ کو بتاتا ہوں اور یہ خاص کر کے ناظرین کے لیے ہے کہ ہم ہر چیز کو جب یہ سمجھ لیتے ہیں، جس طرح آج کی دنیا میں ہم کسی اچھے صالح نیک بزرگ کی تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو ہمیں نہیں ملتا، تو ایسے آپ کو وہ ہر گلی اور محلے کے اندر وہ گندا انسان جادوگر کہاں سے مل جاتا ہے کہ جس سے آپ جادو کروانے چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے دماغ کا ایک تخیل ہے، جو آپ کی کمزوری ہے، اندر سے ویکنس آپ کے ارادی ہے، جس کو لے کر آپ نکل جاتے ہیں اور ہر گندے بندے کے آپ اڈے جا کے لگ جاتے ہیں اور سارا پیسہ اس کو مجھے بٹور کے آ یہ جاتے نہیں ہیں. سمجھ آتی کہ اگر جادوگر اتنا اوتھینٹک ہے، صرف ایک بات کہنی ہے جی بالکل سر، تو آپ یہ دیکھیں اپنے وہ حالات ٹھیک نہیں کر پایا، ایک دھیلا اس کی جیب میں ہے نہیں، آپ سے اس کو لاکھوں روپے کی یا کم از کم ہزاروں روپے کی ضرورت ہے اپنا سسٹم چلانے کے لیے، تو کون سا یہ جادوگر ہے بھائی؟ بہت زبردست بات آپ نے یہ کی ہے. اب بات یہ ہے کہ میں یہ ناظرین کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. اگر ہم اپنے اس دماغ کے اعتبار سے کمزور نہ ہوں، ہمارا عقیدہ رب کے ساتھ مضبوط ہو، اس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، تو یقین جانے کہ نہ یہ جنات آپ کے اوپر جلدی اثر کر سکتے ہیں، نہ کسی کا جادو آپ کے اوپر اثر کر سکتا ہے. اب وہ کرتا گیا ہے، اس نے ایک طریقہ بتایا، یعنی تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک بندہ تھا اسی طرح کا خبیث قسم کا جس کو ہم جادوگر کہہ سکتے ہیں. تو دو عورتیں یعنی کہ ایک بندے کے پاس دو بیویاں تھیں. انہوں نے کوشش کی کہ ہم دونوں ایک ہی بندے کے پاس جا کے وہ اس سے جادو کرواتی تھی کہ تاکہ ہم اپنے میاں سے زیادہ محبت اور اس سے اظہار کروا سکیں اور زیادہ پیسے لے سکیں. المہم کرتے کرتے وہ دونوں کو ایک نے زیادہ آفر کر دی پیسے کی. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ تو اچھا ہو گیا، کیوں نہ دوسری کو پکا اس کی زندگی سے ہٹا دیا جائے. اس نے اس عورت دوسرے والی کو کہا جس سے وہ زندگی سے پکا ہٹانا چاہتا تھا کہ تم اس طرح کرو کہ آج اپنے میاں کی گردن کے اس بال کو یہاں سے اتار کے لاؤ، اس کے ذریعے میں تمہیں جو جادو کر کے دوں گا نا اس کا کوئی توڑ دنیا میں نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا. وہ رات کو جا کے بیٹھ گئی اس کوشش میں کہ میں اس کی گردن سے بال کیسے اتاروں. اس طرح اس کے پاس تھا، بلیڈ پکڑا ہوا تھا، ریزر اس کے ہاتھ میں تھا، چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ سو جائے تو میں اس کی گردن کا بال اتار لوں. اس نے دوسری بیوی کو بتا دیا کہ تم جا کے اپنے خاوند کے دماغ میں یہ بات ڈال دو کہ تمہاری یہ والی بیوی تمہیں کسی بھی صورت میں قتل کر دینا چاہتی ہے. اب وہ بندہ بڑی ہوشیار باشی کے ساتھ سو بھی نہیں رہا تھا، ناٹک کر رہا تھا کہ یہ کب وہ حرکت پہ آتی ہے اور مجھے قتل کرنے کی نیت سے تاکہ میں بچ جاؤں. اب وہ بیٹھی ہوئی ہے اس انتظار کے اندر، تو اس نے ناٹک کیا سونے کا. اس نے وہ ریزر نکالا تاکہ وہ بال یہاں سے اتار سکے. وہ ریزر لے کر جب گردن پہ آئی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اٹھ کے. اس نے کہا کہ محترمہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب آپ کی باری ہے مرنے کی. اس نے بہت کوشش کی کہ میں تمہاری گردن کا یہاں سے بال لینا چاہتی تھی. اس نے کہا نہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے، اس کے بعد کیا میں انتظار کرتا کہ تم میری گردن اتار دیتی، یہ انتظار کرتا. تو گویا کہ اس نے اس کے بعد آخری حال یہ تھا اسی ریزر کے ساتھ اسی عورت کی گردن کاٹ دی. نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بندے نے صرف اپنی ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے اس گھر کا امن برباد کر دیا اور ایک قتل کا بھی ذمہ دار ٹھہر گیا. یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو آج معاشرے کے اندر ہم سمجھ نہیں رہے. ہم اپنی جہالت کی بنا پر ان لوگوں کی اس شاطرانہ پالیسی کے تحت کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھروں کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ بڑا ہی ایک ٹریجک چیز ہے. انعام صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے بریک کے بعد کیونکہ کلام کی طرف بھی جانا ہے، لیکن ویورز ایک چیز پلیز خدا کا واسطہ ہے، میاں بیوی کا کبھی کبھی تعلق جنرلی کمزور ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے. ان مس انڈرسٹینڈنگز میں جب ہمارے مزاج یا ہمارے اپنے بیہیویئر یا اپنے رد عمل کی وجہ سے لڑائیاں، جنگ، پھڈے، جو بھی آپ نے کہنا چاہتے ہیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کا سارا جو ہے وہ بلیم جو ہوتا ہے کہ تمہاری ساس یہ کر رہی ہے، میرا سسر وہ کر رہا ہے، میری نند یہ کر رہی ہے.
ویورز کبھی کبھی یہ بھی سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ کیا پورے دنیا کے پاس اتنا ویلا ٹائم اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے چولہے نہیں چلا سکتے, کھانا نہیں 2 وقت کا کھا سکتے, لیکن وہ آپ پہ جادو کرنے کے لیے ہر چیز کا ٹائم نکال لیتے ہیں. جادو برحق ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن خدا را ہر چیز جادو نہیں ہوتی. ہم اب بریک کی طرف جاتے ہوئے کلام سنیں گے. جی بیٹا. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, وہ سویلا خدمت پہ اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, Seher Dua is brought to you by مغل سپریم ارتھ کوئک ریزسٹنٹ سٹیل بار. گھر چھوٹا بڑا نہیں, گھر محفوظ ہوتا ہے. بلغ اللولا بکمالہ, بلغ اللولا بکمالہ, کشف الدجى بجمالہ, حسن جمیع خصالہ,
صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا پہ نہ بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھے سے گلا نہیں میرے مولا تجھے سے گلا نہیں یہ تو اپنا نصیب ہے بالا غلولا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ حسن میرے آگے کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے ہر آن ہے وہ نقش کف پا میرے آگے ہر آلی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز ہر آلی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز رہتا ہے جو گنبد خضرا میرے آگے جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں
سرور کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے ہر آن ہے وہ نقشے کفے پا میرے آگے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. وقت کم، مقابلہ سخت ہے، اس لیے ڈائریکٹلی حسن بھائی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گی. اگر خدا نخواستہ، کیونکہ ہم کلوزنگ کی طرف اب جا رہے ہیں اپنے پروگرام کی، اگر خدا نخواستہ جادو ہو جائے، اگر ہے جینیون ہے، یا چلے ایک انسان کو 100% شور ہے کہ ان کے اوپر کوئی عمل ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے انسان اس چیز کا یقین کرے کہ واقعاً جادو ہے. بس اوقات یہ ہے کہ وہ صرف اپنے اوپر ایک گمان کے تحت اس چیز کی طرف چلے جاتا ہے. اس کا توڑ سے پہلے میں ایک جملہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ برا ہوتا ہے. مثلا اگر 100 لوگوں کو سانپ کاٹے تو اس میں سے صرف 20 لوگ زہر سے مرتے ہیں، اور 80% لوگ یہ سوچ کے ہی مر جاتے ہیں اور خوف سے ہی مر جاتے ہیں کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا اور اب میں نہیں بچوں گا. اور یہی حال جادو کا ہے. اگر 100 بندے یہ تصور کر رہے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا تو شاید صرف 20% کو ہوگا، 80% ویسے اپنے ذہن پہ سوار کر کے اپنی زندگی کو عذاب میں ڈال لیتے ہیں. اگر پہلے تو جیسے مخصوص اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ آیا اس شخص پہ کوئی عمل کیا گیا ہے یا نہیں. دیکھیے، جادو ایک برائی ہے، ایک شیطانی عمل ہے، تو برائی کا توڑ برائی سے نہیں کیا جاتا، برائی کا توڑ نیکی اور اچھائی سے کیا جاتا ہے. اس کے لیے پہلے اگر تو آپ روحانی طور پہ مضبوط ہیں تو پھر کوئی جتنے بھی آپ پہ جادو کے عمل کرتے رہیں آپ پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ روحانی طاقت جو ہے شیطانی طاقت پہ حاوی ہوتی ہے. ہمیشہ. ہاں جی. اور اس کے لیے پہلا عمل، اگر ہم روحانی طور پہ مضبوط ہونا چاہتے، ہمیشہ نماز پنجگانہ اول وقت میں ادا کریں. نماز پنجگانہ پڑھنی تو ہے لیکن جو فضیلت کا اول وقت ہے اس میں ادا کی جائے. جیسے مثلا فجر کی وقت ہے، جیسے طلوع فجر ہوا اول وقت میں، ظہر کا ہے جیسے ہی زوال ہوا ویسے ادا کی جائے. اسی طرح باقی نمازوں کے اوقات ہیں. اور دوسرا اہم چیز، انسان زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کے ذریعے اپنا حصار کرے. یعنی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرے، تھوڑی دیر وہ فارغ بیٹھا ہے، کوئی ایسا شیطانی وسوسہ آیا ہے وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. اور سب سے اہم جو قرآن مجید میں 2 صورتیں نازل ہوئیں، اور اس سے ہمیں یہی سبق خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی بیماری میں روحانی یعنی جادو وغیرہ یا نظر بد کا شکار ہو جائے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر کے اس پہ پھونک دیا جائے. اور باقی اس میں اہم یہ ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھے. عام طور پہ جادو ان لوگوں پر بھی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جو پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، جو نجاست میں زیادہ آلودہ رہتے ہیں، ان پر شیطانی طاقتیں زیادہ جلدی حاوی ہوتی ہیں. بھئی ہم ویورز ڈھونڈتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی فزیکل پروٹیکشن، رب تعالیٰ کی پروٹیکشن سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز ہے اس دنیا میں؟ بے شک. جی بہت کمال ہے. دیکھیں، میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ ہماری سوسائٹی میں ہم نے بات تو یہ کر لی کہ جادو حقیقت ہے، لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو کہ جادو نہیں ہوتی ہیں ان کو جادو بنا لیا. میجر پارٹ اس کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جو میڈیکل ایشوز ہیں لوگوں کے. ابھی پہلے بھی یہاں پہ جو مہمان تھے ہمارے وہ بات کر رہے تھے کہ بہت ساری بچیوں کے ایشو ہوتے ہیں، لیکن میں اس میں ایک بات بڑی خصوصی گزارش کروں گا کہ ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے، اس ایج کے اندر بچیوں کے ایشو ہوتے ہیں وہ ہارمونز کے ہوتے ہیں. وہ جب چینجنگ جسم کے اندر آتی ہے تو اس کی وجہ سے پرابلم شروع ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہے، بچیاں حیا کے مارے بتاتی نہیں ہیں. زیادہ تر ہمارے لوگ کیونکہ دیہاتی ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کا مس یوز کر جاتے ہیں اور یہ سمجھیں گے یہ جادو اور لے کر ان کے پاس. جن کے پاس وہ جاتے ہیں غلطی ہے، کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے دماغ نہیں ہے، تو وہ جا کے ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ غلط راستے پہ لگا دیتے ہیں اور لوگوں کی اس کمزور عقیدے کو اپنی وہ کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں.
دوسری بات پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. میں آپ کے واقعہ آپ کے بتاتا ہوں کہ کینیڈا کا یہ واقعہ ہے. ہمارے بزرگ ہیں شیخ ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بڑا پڑھا لکھا خاندان تھا, ان کے بچے کو اسی طریقے سے ڈپریشن کی بیماری ہوئی. اب وہ تھوڑا سا جب بات ادھر ادھر کی کرنے لگا تو وہ لے گئے کسی بڑے جو جوتشی ٹائپ آدمی ہوتا ہے اس کے پاس. اس بندے نے کہا جی کہ 5 جن ہیں اس کے ساتھ جو اس کو تنگ کر رہے ہیں, میں عمل کروں گا ایک مخصوص قسم کا, وہ ختم ہو جائیں گے, 5 جن ختم ہو جائیں گے. اس نے $20,000 لیے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرتا رہا. اس کے بعد وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوا, وہ واپس اس کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا جی کہ آپ نے $20,000 لیے تھے, بندہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوا. جواب اس کا یہ تھا کہ 5 جن تھے, 2 میں نے نکال دیے ہیں, 30,000 اور دیں, باقی کے 3 بھی نکال دوں گا, کیونکہ ابھی 3 رہتے ہیں, جب تک سارے نکل نہیں جائیں گے بندہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب جب وہ ہمارے بزرگ تھے ان کو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا اس بندے کو صرف میرے پاس ایک بار لے آؤ. وہ کہتے ہیں ایک دن میں اس بندے کی کاؤنسلنگ میں نے صرف یہ کی کہ تمہیں ڈپریشن کی بیماری ہے, اس بات کو تسلیم کر لو اور تم ٹریٹمنٹ لینے شروع کر لو. وہ نہیں کرتا تھا یہ بات. کہتے ہیں جب ایک دن کے بعد وہ اس بات پر ایگری ہو گیا تو الحمدللہ وہ میڈیکل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ پیسے ان کے بچ گئے. میں یہ بات کر رہا ہوں $20,000 تو پھر بھی چلے گئے نا, 2.5 لاکھ لیکن ان کے پاس تو تھے تو انہوں نے دیے. تو میں اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں ایسے کہ جن کے اندر کچھ اس طرح کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ جادو میں کچھ بھی نہیں ہے, رب کی ذات ہے جس نے سب کچھ کرنا ہے. اگر ہمارا عقیدہ اور یقین رب کے ساتھ پختہ ہے تو جادو کرے کوئی, آپ اس کو رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور جادو ہوتا رہے, دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. آپ اگر ان مصائب اور مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں, آپ نے اپنی عاقبت کو بھی سنوار لیا ہے اس بدبخت انسان کی اس عمل کی وجہ سے, کیوں کہ آپ نے برداشت کیا ہے. بالکل تو آپ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنے عقائد کو کمزور نہ کریں, اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں. ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کمزور عقیدہ ہے. جس طرح بات انہوں نے کی کہ ہم دین کی اقدار کے اوپر ہیں ہی نہیں, جو احکام ہیں اوامر اور نواہی ہیں ان کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے, پاکیزگی ہے ہی نہیں ہے, اور ہم ان کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہمارا دین برباد ہو جائے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہاں پہ 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ویورز, بڑی امپورٹنٹ بات ریز کی گئی کہ 5 وقت نماز تو پڑھ لیں. ہم کسی کے پاس جا کے وہاں پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے یا ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں تیار. کسی اور کو جا کے کہیں گے ہمارے لیے دعا کر لیں, لیکن اپنی ذات کے لیے خود دعا نہیں کریں گے, پتہ نہیں کیوں. اچھا, ایک تو یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. دوسری بات آپ نے کہا, سر علامہ صاحب نے کہا کہ پیسے تھے تو انہوں نے دے دیے $20,000. $20,000 ایک رقم ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر 2-3 لوگوں کے گھر اس میں خریدے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے ساتھ رب تعالیٰ کی پروٹیکشن اپنے ساتھ لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں, صدقہ خیرات کسی کے سر پہ چھت ڈال دیں, جتنی دیر وہ لوگ اس گھر میں رہیں گے آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی, پانے کی سبیل لگا دیں. تو پوائنٹ از ویورز, عبادت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے, اور